جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا جو ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رزق کی تنگی ہے اور مالی مشکلات ہیں اور جانے کا نام نہیں لیتی، ساری انسان نے کوششیں مساعی کر لی ہیں، تو بڑا آسان ہے کہ 7 مرتبہ کا ختم کریں، ایک مجلس میں بیٹھ کے 7 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کی جائے، اکیلا کر لے یا چند لوگ بیٹھ کے 7 دن یہ عمل کر لیں۔ اچھا، تو زبردست اس میں تاثیر ہے کہ آپ کی رزق کی مال کی تنگیاں دور ہو جائیں گی، یعنی روزانہ 7 دن 7 دفعہ 7 دن تک بس 49 ٹائمز 49 ٹائم ٹوٹل ہو جائے گا، اور آپ کی انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، غیب سے اللہ انتظامات کر دیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے آج ہر گھر کی ضرورت یہی ہے یہ کہ رزق کی وسعت ہو جائے اور یہ تنگی دور ہو جائے۔ جی جی، اور دوسرا کہ اگر کوئی حاجت پیش آئی، کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو وہ دور نہیں ہوتی، تو روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اکیلا تلاوت کریں یا 3 لوگ مل کر روزانہ تلاوت کر لیں گھر میں، تو وہی 21 دن تک اس کی تلاوت کریں۔ کیسی بھی مشکل ہوگی، کیسی بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اپنے وہ فضل اعظم کا حصہ عطا کر دیں گے، حاجت پوری ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایسی زبردست چیز۔ اور ایک اور یہ بڑا دلچسپ اس کا فائدہ ہے کہ بس اوقات آج کل آپ کو پتا حسد، نظر، جادو، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تو لوگ جو وہ قوت مردمی کو باندھ دیتے ہیں جی، اور اسی طریقے سے عورت کی بھی جو ہے اس قوت کو باندھ دیتے ہیں۔ اچھا، نتیجہ ہے کہ ان چیزوں میں رغبت نہیں ہوتی، اگر رغبت ہوتی ہے تو انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا، تو اصل میں وہ ایک خاص عمل ہے جس سے قوت مردمی باندھتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے سورۃ مریم میں بڑی زبردست طاقت ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر لے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا کوئی اور بندہ تلاوت کر کے اس کو پانی دے دے، جی، وہ اس پانی کو پیتا رہے، جی، پیتا رہے، سارے دن میں پانی ختم کر لے، پھر اگلے دن پھر دم کر کے دے دے، تو 11 دن تک مسلسل اگر کر لے تو کیسی بھی جو حملہ کیا ہوا ہے جادو ٹونے کی ذریعے سے اس کی قوت مردمی باندھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اور ایک فائدہ اس کے ہے کہ گھر میں اگر پودے لگا رکھے ہیں، پھول لگا رکھے ہیں یا پھلوں کے کوئی درخت لگا رکھے یا باغات ہیں، تو یہ سورۃ مریم تلاوت کر کے اس کا پانی اگر ان کی جڑوں میں چھڑکا جائے تو زبردست میٹھے پھل دیتا ہے، اور جو آپ کے پھول جو ہے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور باغیچہ آپ کا سجتا رہتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، بہترین فائدہ ہے اس کا، بالکل بہترین فائدہ ہے۔ جی جی، اور جہاں تک اس کے خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر اس کو دیکھ لیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ اللہ اس کو ہر چیز کی وسعت اور کشادگی عطا فرمائیں گے، اس کی عزت کی، مال کی، جان کی، اور اس کی جو ہر طرح کی کشادگی اس کو عطا کی جائے گی۔ یہ گویا کہ اس کو بشارت ہوتی ہے اگر اس کو خواب میں پڑھے یا سنے۔ جی جی، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنتوں پر عمل کرے گا، انبیاء کے راستے پر چلے گا، لیکن اس کو جھٹلایا جائے گا، اچھا، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، اس کو جھٹلایا جائے گا، لیکن ایونچولی اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح دے دیں گے اور ان تہمتوں سے اس کو بری کر دیں گے۔ جی جی، یہ اس کا ایک اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور تیسرا یہ کہ جو سورۃ مریم کو تلاوت کرتے دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خاص اپنا فضل عطا فرمائیں گے اور اپنی جو خاص رحمت میں سے حصہ اس کو عطا کریں گے کہ جس کو یہ دنیا میں بھی قلبی سکون کی شکل میں محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ اطمینان کی دولت نصیب ہوگی۔ جی، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔